السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کے بہت بڑے امام اور مجتہد گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک عیسائی نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہتا تھا خدا کوئی چیز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی سے فرمایا کہ میں تجھ سے اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ گفتگو کے لیے دن اور جگہ طے پا گئی۔ اتفاق سے عیسائی اس جگہ پہلے پہنچ گیا اور امام صاحب کے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام صاحب پہنچے تو عیسائی نے دریافت کیا کہ آپ کے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ امام صاحب نے فرمایا میں راستے میں ایک جگہ ایک عجیب واقعہ دیکھنے لگا اس لیے تاخیر ہو گئی۔ عیسائی نے پوچھا وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت اپنے آپ ہی زمین پر گر گیا اور بغیر آرہ چلائے ہوئے اس میں سے تختے الگ ہو گئے، پھر بغیر کسی بڑھئی کے وہ تختے خود ہی آپس میں مل کر کشتی بن گئے اور وہ کشتی بغیر کسی ملاحہ کے دریا میں چلنے لگی۔ عیسائی نے جھنجھلا کر امام صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بغیر کاٹے درخت گر جائے اور بغیر آرا چلائے تخت بن جائے اور بڑھئی کے بغیر کشتی تیار ہو جائے، ملاح کے بغیر دریا میں چلنے والے لگے۔ امام صاحب نے ہنس کر فرمایا بس ہماری تمہاری گفتگو یہیں پر ختم ہو گئی۔ جب ایک کشتی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی تو آسمان اور زمین اتنا بڑا کارخانہ بغیر کسی چلائے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اور وہی چلانے والا خدا ہے، میرے پروردگار کا کرم ہے، اس نے مجھے فتح و نصرت دلائی اور تجھ کو شخصی و عظمت دی۔ امام صاحب کی اس دلیل پر عیسائی شرمندہ ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ رسول خدا اپنے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ سے پہلے آپ کے بہت سے جانثار ساتھی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ تاریخ اسلام میں رسول خدا کے اس سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو وہ لوگ خوشی میں پھولے نہ سمائے اور خیر مقدم کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ عورتوں مکانات کی چھتوں پر چڑھ گئیں، ننھے ننھے بچے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی انگلیوں پکڑ کر آبادی سے نکل پڑے۔ درود و سلام کی آوازوں سے مدینہ کی آبادی گونج رہی تھی اور ہر طرف مسرت و خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک اونٹنی دکھائی پڑی جس پر آقائے دو جہاں ہادی وی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے جوش و خروش کا کیا کہنا تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر خدائے ہمارے مہمان ہو جائیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میں اتر جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ رسول خدا کی اونٹنی آپ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ پاس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان میں قیام فرمایا۔ اتفاق سے ایک رات سردی کے موسم میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مکان کی چھت پر بال بچوں سمیت لیٹے تھے۔ رات کے وقت آپ کی کسی ضرورت سے اٹھے اور پانی کا گھڑا پاؤں کی ٹھوکر سے ٹوٹ گیا۔ مکان کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی تھی۔ اندیشہ تھا کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ رسول اللہ کے بدن پر نہ ٹپک پڑے۔ ابو ایوب انصاری گھر میں ایک ہی کمبل تھا۔ آپ نے جلدی سے بہتے ہوئے پانی کو اس کمبل میں جذب کر لیا اور ساری رات آپ اور آپ کی بیوی بچے سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ ایسے تھے کہ رسول خدا کے چاہنے والے جو اپنے پیغمبروں کی نیند پر اپنی نیندیں قربان کر دیتے تھے اور آقائے دو جہاں کی طاعت و محبت کو حاصل ایمان سمجھتے تھے۔ آج سے کئی سو برس پہلے رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ اور نیک بندی گزری ہیں۔ آپ بہت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ کی بکریاں اور جنگل کے شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اے رابعہ بصریہ، آپ کی بکریوں نے شیر کے ساتھ کب سے دوستی کر لی؟ آپ نے فرمایا، جب سے رابعہ بصریہ نے اپنے اللہ کے ساتھ دوستی کر لی۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ دریا پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ اپنی جائے نماز ہوا میں بچھا دی اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ حضرت حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے تو رابعہ بصریہ نے فرمایا، اے حسن، اگر آپ نے پانی پر مصلی بچھایا تو کیا کمال کر دیا! دریا میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، اور اگر میں نے ہوا میں مصلی بچھا دیا تو اس میں میرا کیا کمال ہوا! ہوا میں تو مکھی اور مچھر بھی اڑتے ہیں۔ اے حسن، بزرگی اظہار کرامت کا نام نہیں ہے، بزرگی رسول خدا کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ ولی وہ ہے جو رسول خدا کے نقش قدم پر چلے اور ہر کام میں رسول خدا کی پیروی کا خیال رکھے۔